بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ صدق اللہ مولانا العظیم وصلوا علی الحبیب اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم آیت نمبر 51 ہے سورہ حامیم السجدہ۔ ایک حقیقت کا بیان فرمایا جا رہا ہے انسان کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ جب اس پر انعامات فرماتا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ اللہ کے انعام پر شکر کرے وہ تکبر کرنے لگتا ہے اور اس کامیابی کو اپنی جھولی میں ڈالتا ہے کہ یہ سب میری محنتوں کا نتیجہ ہے، حالانکہ یہ سب اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے ممکن ہوا۔ تو فرمایا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اور جب ہم احسان فرماتے ہیں انسان پر، کرم کرتے ہیں، کوئی عزت دیتے ہیں، کسی قسم کی کوئی بڑائی ملتی ہے، مقام ملتا ہے، اعرض تو تکبر سے منہ پھیر لیتا ہے، بڑا بننے لگتا ہے، اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور پہلو تئی کرتا ہے اللہ کی ذات سے، جدائی اختیار کر پہلو تئی کر لیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اسے پہنچتی ہے کوئی تکلیف، جب آتا ہے کوئی دکھ کا وقت، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا، پھر مصلی سے اٹھتا نہیں ہے، اے اللہ تو ہی ہے معافی دے دے، اے اللہ تو ہی ہے معافی دے، تیری طرف توجہ کرتا ہوں۔ اسلام یہ دعوت دیتا ہے کہ ہر حال میں ایک جیسے رہو، تمہاری جھولی بھری ہوئی ہو تب بھی جھکے ہوئے ہو، تمہارے پاس کچھ نہ ہو تب بھی اس کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہو۔ دعائیں تب قبول ہوتی ہیں نا جب انسان کی توجہ اللہ کی طرف رہے ہر حال میں، وہ کیفیت سمجھ رہا ہو، جان رہا ہو میں کچھ نہیں ہوں، میرے رب کا کرم ہے۔ اور جتنے لوگ عاجز رہتے ہیں اللہ ان پر مہربانیوں کی باریں فرماتا ہے، اور عجز ہی سب سے بڑی دولت ہے، شکر سب سے بڑی دولت ہے۔ اللہ کے انعام پر ہر وقت اس کی بارگاہ میں ہدیہ سپاس پیش کرتے رہنا کہ میں اپنے کرم، اپنی ذات سے کچھ بھی نہیں تھا، اس کے کرم کی بدولت ہوں، اس کے کرم کی بدولت ہوں، اس کی رحمتوں کی بدولت ہوں۔ تو کہا جب خوشی ملتی ہے تکبر کرتا ہے، اور جب تکلیف آتی ہے فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، تو لمبی دعائیں کرتا ہے۔ کل میرے حبیب فرمائیے اے ارائیتم ان کان من عند اللہ، اے کافرو تم مجھے بتاؤ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، ثم کفرتم بہ، تو پھر تم اس کا انکار کرو، پھر تم اگر یہ تمہیں پتہ بھی ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے اور تم اس کا انکار کرو، من اضل ممن هو فی شقاق بعید، تو کون زیادہ گمراہ ہے اس سے جو اختلاف میں بہت دور نکل گیا ہو۔ یہ بھی نہیں کہ انہیں پتہ نہیں ہے، پتہ بھی ہے۔ ابو جہل اپنے بیٹے سے کہتا تھا، اکرمہ بن ابو جہل سے، کہ کیا کروں میں، بات تو محمد کی سچی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہیں تو وہ سچے، جو وہ کہتے ہیں اس میں ریب شک نہیں ہے، لیکن کیا کروں، اگر جاؤں تو مجھے بھی بلال کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، غلاموں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، سرداری چلی جائے گی۔ وہ جو تکبر تھا، وہ جو اس کے گردن میں سریا تھا، وہ اسے نہیں جانے دیتا تھا رسول اللہ کے قریب، وہ کبر چھایا ہوا تھا، سرداری چھائی ہوئی تھی ان کے دماغ میں، اور جنہوں نے اسے توڑ دیا وہ ابو بکر و عمر ہو گئے، عثمان و علی ہو گئے، نہ کبر رہا نہ کسی طرح کا کوئی تناؤ رہا، بس عاجزی مقام دے گئی۔ سیدنا عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ایک دن ایک مقام پہ بیٹھے، دور خلافت ہے، اور بل بلا کے رونا شروع کر دیا، شدت سے روئے۔ غلام نے پوچھا حضور کوئی وجہ نہیں تھی رونے کی، آپ کیوں روئے ہیں؟ فرمانے لگے یہ وہ جگہ ہے جہاں مسلمان ہونے سے پہلے میں اپنے اونٹ صبح لے کے نکلتا تھا چرانے کے لیے، اور اس جگہ آ کے میں بیٹھ جاتا تھا اور میں سو جاتا تھا، اونٹ چلے جاتے تھے، تو میرا باپ آتا میری گدی میں ایک چانٹا رسید کرتا اور مجھے آ کے کہتا عمر تجھے اونٹ چرانے بھی نہیں آتے؟ آج روتا اس لیے ہوں جس عمر کو اونٹ چرانے نہیں آتے تھے اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 22 لاکھ مربع میل کا مالک بنا دی، اسے اتنی بڑی حکومت عطا کر دی، اسے اتنی بڑی شانیں عطا کر، وہ عاجزی تھی جو عمر کو اٹھا کے کہاں لے گئی۔ پھر وہی عمر تھا جو رات کو ساری رات تلاش کرتا رہتا کہ کوئی گھر بھوکا تو نہیں سویا، اور اگر پتہ چلتا تو اپنی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے لوگوں کے گھر جاتا اور کہتا عمر کے لیے دعا کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں۔ یہ وہی عرب تھے نا، سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پہ آئے، نبی کا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت نصیب ہوئی تو کمال ہو گئے، امر ہو گئے۔ پھر عاجزی بندے کو بلند کرتی ہے، عاجزی بندے کو عزت دیتی ہے، عاجزی بندے کو بڑے مقام پہ لے جاتی۔ آپ جتنا تکبر کریں گے اتنا زمین میں گڑتے جائیں، پھر فنائی تمہارا مقدر ہوگی، تباہی مقدر ہوگی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا بتائیے پھر من اضل ممن هو فی شقاق بعید، کون گمراہی میں اتنا دور نکل گیا، کون ہے جو گمراہی میں بہت دور نکل گیا ہے کہ وہ واپس نہیں آنا چاہتا؟ اللہ کریم فرماتے ہیں سنریہم آیاتنا، ہم دکھائیں گے ضرور انہیں اپنی قدرت کی نشانیاں، فی الآفاق، آفاق عالم میں، ہم جہان میں ان سب کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے، وفی انفسہم، اور ان کی اپنی جانوں میں بھی، اپنے نفسوں میں بھی۔ انسان خود ایک بہت بڑی نشانی ہے اللہ کو پہچاننے کے لیے۔ حتیٰ یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ وہی ذات حق ہے، یہاں تک کہ انہیں سمجھ آ جائے گی کہ اللہ ہی حق ہے، وہی بات، وہی ذات بزرگ و برتر ہے، وہی اعلیٰ ہے۔ اولم یکف بربک، کیا یہ کافی نہیں اے میرے محبوب کہ آپ کا رب انہو علی کل شیء شہید، وہ ہر چیز پر پوری طرح گواہ ہے، کوئی اس تیرے پروردگار سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، ظاہر باطن ہر ایک کو جاننے والا ہے، ہر ایک اس کے سامنے ہے۔ الا خبردار، انہم فی مریۃ، بے شک یہ لوگ شک میں مبتلا ہیں، من لقاء ربہم، اپنے رب کی ملاقات کے بارے میں۔ وہ کہتے ہیں کوئی نہیں، کوئی آخرت نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، یہی چیز انہیں مار رہی ہے۔ اگر یہ تصور آ جاتا کہ ہم کسی کی نظر میں ہیں اور کوئی ہمیں اپنی بارگاہ میں کھڑا کرنے والا ہے، کہتے ہیں جس کو آخرت کے بارے میں یقین آ جائے وہ کبھی گناہ نہیں کرتا۔ سورہ رحمان میں اللہ کریم نہیں فرماتے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتان، جو صرف اس بات سے ڈر گیا کہ اس نے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، ایک دن جا کے میری پیشی ہونی ہے، مجھے جواب دہی کے لیے کھڑا کیا جائے گا، اللہ فرماتا ہے ہم اسے 2 باغ دے دیں گے، 2 جنتیں عطا کریں گے، 2 باغ دیں گے، جس کو میری بارگاہ کی پیشی کا خوف آ گیا۔ اللہ کی پیشی کا خوف آ جائے پھر تکبر بھی نہیں ہو سکتا، پھر عاجزی ملتی ہے، پھر بندہ گر جاتا ہے نا، سمجھ میں کس کے سامنے اکڑوں۔ اور ایک مقام قرآن عظیم کا بڑا خوبصورت اچھوتا ہے اس بارے میں، اللہ پاک فرماتا ہے کیا تم تکبر کر کے زمین پھاڑو گے یا بلندی میں آسمان کو جا پہنچو گے؟ تم میں ہمت ہے؟ نہ تو تم تکبر کر کے آسمان تک پہنچ سکتے ہو، نہ تم زمین پھاڑ سکتے ہو، تو پھر کیوں تکبر کرتے ہو؟ بہتر نہیں کہ تم عاجز ہو جاؤ۔ اور کسی شاعر کے وہ ایک مصرع ہے مجھے یاد آ رہا ہے بڑا پیارا، وہ کہتے تھے کبھی بھی اکڑی ہوئی ٹہنی پہ پھل نہیں لگتا، نہاد شاخ پر میوہ سر بر زمین، جس شاخ پہ پھل لگتا ہے وہ سر زمین پہ رکھ دیتی ہے، وہ جوں مالٹے پہ بوجھ پڑتا ہے تو بوٹا جھکتا جاتا ہے۔ تو جس میں کچھ نہیں نہ ہوتا وہ اکڑتا ہے، جس کو اللہ عطا کر دیتا ہے وہ جھک جاتا ہے۔ تو اگر چاہتے ہو تمہاری جھولی بھر جائے، اگر چاہتے ہو اللہ تمہیں اپنے کرم سے نواز دے اور تم کبھی خالی نہ ہو، تو عاجز ہو جاؤ، عاجز ہو جاؤ۔ بے شک بعض اوقات انسان کو جملے برداشت کرنے لوگ کہیں گے اچھا انہوں بدلہ لینا ہی نہیں آتا، دیکھو جی اس نے فلاں نے اس نال اتنی زیادتی کی تھی، یہ بولیا بھی نہیں۔ وہ ایک دفعہ تو تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ جو عاجزی تھی کہ آپ نے بدلہ نہیں لیا اور آپ جھک گئے اور آپ نے معاف کر دیا، اس نے رب کی بارگاہ میں آپ کو بلند کر دیا، وہاں آپ کا رتبہ بڑھ گیا۔ تو دنیا والے نہ بھی رتبہ دیں تب کیا ہے، دنیا والے آپ کو نہ بھی مقام دے تو تب کیا ہے، مقام تو اللہ نے دینا ہے، اور جسے رب مقام دے دے اس کے سامنے دنیا جھک جاتی ہے۔
آخری آیت طیبہ ہے، فرمایا الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، میرے محبوب سنیے یہ لوگ اللہ کے ملاقات کے بارے میں شک میں ہیں کہ وہ ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ الا خبردار، انہ بکل شیء محیط، اللہ کی ذات ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے، اس نے ہر چیز کو اپنے گھیرے میں، اس کے گھیرے سے تم نکل ہی نہیں سکتے۔ اسی طرح سورہ رحمان میں نہیں فرمایا بھاگ کے دکھاؤ تو صحیح، برا میری سلطنت سے نکل سکتے ہو؟ تم نکلنا بھی چاہو تو آگ کا شعلہ پڑے گا، تمہیں جلا دیا جائے گا۔ تم اللہ کی سلطنت میں ہو، جس بادشاہ کی سلطنت سے نکلنا ممکن نہ ہو اس کی کبھی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ جی جس کی سلطنت سے، مثلا میں اب پاکستان کا اگر حکم نہیں مانتا تو میں بھاگ کے دوسرے ملک جا سکتا ہوں، ریسٹرکشن نہ ہو تو میں بھاگ سکتا ہوں، لیکن جس کے بارے میں پتہ ہو کہ اس کی بادشاہی سے تم نکل نہیں سکتے، ایک ہی حال ہے کہ اس کی مان لو، ایک ہی حال ہے کہ اس کی مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اطاعت اور فرمانبرداری عطا کرے اور عاجزی کی نعمت دے دے۔ یہ عاجزی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ عجز کی دولت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔